قومی اثاثوں کی نجکاری کا عمل شفاف ہوگا، خلاف ضابطہ کوئی کام نہیں کریں گے، نجکاری کے عمل پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، نجکاری کے عمل پر ایوان اور ممبران کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایوان بالا میں یقین دہانی کرا دی، کہا اسٹیل ملز کی وجہ سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، ایک کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے کہ اسٹیل ملز کی نجکاری کیوں نہیں ہو سکی۔ ملک کو قوم کے اثاثے اونے پونے داموں فروخت نہ کیے جائیں، اداروں کی نجکاری میں شفافیت لانا ہوگی۔ پی آئی اے اور اسٹیل ملز کی تباہی کس دور میں ہوئی؟ شبلی فراز نے سینٹ میں سوالات اٹھا دیے، پوچھا ملک میں پاور سیکٹر کے آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدے کس نے کیے؟ یہ ملک غریب تھا نہیں، بنا دیا گیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر ملک بھر میں جزوی ہڑتال، حکومت ایڈوانس ٹیکس واپس لے، پیٹرولیم ڈیلرز کا مطالبہ، ایک دھڑے کا ہڑتال سے انکار۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز عبدالسمیع خان کہتے ہیں ابھی ایک روز کی ہڑتال پر ہیں، اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو ہڑتال آگے بھی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی توجہ کی بدولت آٹا سستا ہونے لگا۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں حکومت ملی تو آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2800 روپے کا تھا، آٹے کے 20 کلو کی تھیلے کی قیمت اب صرف 1800 روپے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں استحکام کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ کراچی کے لیے کینجر جھیل میں پانی کی گنجائش بڑھانے پر تبادلہ خیال، سکھر بیراج کی رائٹ بینک کینال کو جدید بنانے کے منصوبے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عدالت کے سامنے سرنڈر۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈاپور کے تھانہ I-9 میں جاری وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ علی امین گنڈاپور نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ آفیشل مصروفیات کی وجہ سے عدالت حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ اور ایگزٹ پولز کے نتائج، برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کا 14 سالہ راج ختم، لبرل پارٹی کی تاریخی کامیابی، 410 نشستیں سمیٹنے میں کامیاب۔ حکمراں کنزرویٹو پارٹی 119 نشستیں لے سکی، لبرل ڈیموکریٹک 64 نشست پر کامیاب۔ رشی سناک نے شکست تسلیم کر لی۔ سر کیئر سٹارمر اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ 9 جولائی کو منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے اور اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ 17 جولائی کو پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا۔ برطانوی بادشاہ چارلز خطاب کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔